تو سنو زائنس کے ماننے والوں، یہ 75 سال سے لڑ رہے ہیں، صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مسجد امیت کے سامنے حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے۔ مگر خبردار، تم ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم دیکھنا تم سرخرو ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی پھر سے کہیں گے کہ وزیر اعظم، آپ G20 کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں، رکائیے، سیز فائر کروائیے۔ اگر غزہ میں یہ آگ بھڑک جائے گی تو پورا علاقے میں ایک انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو 75 سال سے ختم نہیں ہوئے، سنو اسرائیلیوں، سنو زائنس کے چاہنے والوں، تم نے 75 سال سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، مگر ان کا جذبہ تم ختم نہیں کر سکے۔ تم نے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کے گھروں کو برباد کر دیا، مگر ان کے حوصلوں میں پستی نہیں آئی۔ تم نے ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا، تم نے ایک باپ سے اس کی اولاد کو محروم کر دیا، تم نے ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، تم نے ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا، مگر آج بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ تو سنو زائنس کے ماننے والوں، یہ 75 سال سے لڑ رہے ہیں اور صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مسجد امیت کے سامنے حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے۔ ہم لڑیں گے، مریں گے، کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے، ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر جان کے عظیم نذرانے بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پکار پکار کر کہیں گے اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ دنیا کے ظالموں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماب لنچنگ کے ذریعے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، دنیا کے ظالموں، دنیا کے حیوانوں، تم اگر ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں نام پوچھ کر اگر تم قتل کرتے ہو تو تم نے اپنی بربریت کو دکھایا، اپنی شیطانیت کو دکھایا، مگر تم نے ہمارے حوصلوں کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ہمارے حوصلے مضبوط تھے اور مضبوط رہیں گے۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ چاہے گا ہم کو زندہ رکھے گا، جس دن اللہ کا حکم آئے گا ہماری جسموں سے روحوں کو نکال دیا جائے گا۔ مگر خبردار، تم ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم دیکھنا تم سرخرو ہوگے انشاءاللہ تعالی۔